2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا تو آخر کار اسرائیل کے اندر لال بچہ کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ہے جتنا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہودی اس بارے میں مانتے ہیں یہاں پر موجود بدترین کائنات کا مرکز اور سنٹر ہے۔ اسی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ اس قربانی کے بعد اب تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیاں تورات کے اندر ہیں، جن کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے مطابق حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، دسمبر 2023 یعنی آج سے 2-3 مہینے پہلے ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ 2000 سال کے بعد 5 لال بچڑیوں کو امریکی ریاست ٹیکسلا سے $5000 دے کر اسرائیل نے منگوا لیا ہے۔ یہ اسرائیل کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ کہیں سے اسے لال بچڑے مل جائیں اور آخر کار اس نے یہ امریکی ریاست ٹیکسلا سے حاصل کر لیے، ٹھیک ہے، اور ان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہے، ان کا بہت ہی خیال کیا جا رہا ہے۔ انہیں مسجد اقصی کے سامنے موجود پہاڑ پر مسجد کے سامنے قربان کیا جائے گا۔ اس قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یعنی کہ ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر شروع کریں گے، اور یہ کہ اس قربانی کے اندر اب 1 سال سے بھی کم وقفہ تھا، ٹھیک ہے، اور اب یہ ستمبر کے مہینے میں آپ کو بتایا گیا تھا، اور اب دیکھیں وہ مہینہ آ گیا ہے اپریل، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی قربانیاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی موجودگی اور مذمت کو کیسے روک پائے گا؟ ہم حیران ہوتے تھے کہ مسلم دنیا کے پریشر کو کیسے برداشت کرے گا، لیکن اب آپ دیکھیں اس نے سب کچھ برداشت کر کے دکھایا۔ اس وقت غزہ کو 5 حصوں میں سے عرفہ کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل جہاں پر مسلسل فضائی اٹیک ہو رہے ہیں، 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ پر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جہاں بنیادی انسانی ضروریات، کھانا پینا، میڈیکل وغیرہ کی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ ایک طرف مصر نے اپنا بارڈر نہیں کھولا تو دوسری طرف سمندر ہے، اور باقی دونوں طرف اسرائیلی فوجیں انہیں گھیرے ہوئے ہیں، لہٰذا بہرحال ان پر فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی اگر ان پر حملہ کیا گیا، اور جنگ اسرائیل کے اندر ان کی مدد کرے گا، ان کو تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی ان سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 3rd ٹیمپل یعنی تیسری جنگ عظیم کی تیاریوں کے لیے وہ نہیں چاہتا اس دوران کسی بھی طرح سے ان کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا انہیں پتہ ہی نہیں ہمیشہ کے لیے ان کا پتہ ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا جائے، یعنی کہ فلسطینیوں کا۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کے نفس کو بھی دیکھ چکا ہے، ان جیسے بے حس اور بغیرت حکمران موجود ہوں، اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان بہن بھائی، عورتوں اور بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے راستے اسرائیل کے کنال کا راستہ بند کرنے کے بعد اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ یہ تیل پہنچا رہا ہے۔ یہ وہی تیل ہے جو اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر انہی ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور بحرین، قطر، اردن کافی حد تک غزہ کی مالی مدد نہیں کی، اور سعودی عربیہ
کی چیف جسٹس اور ملک بھی سن ہو چکے ہیں۔ مسلم دنیا ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف طاقت بن جائیں تو اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس کا وجود ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن افسوس یہ مسلمان نہ یہ اجمی مسلمان ہیں نہ عربی، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب انہیں سلطنت عثمانیہ نے بادشاہیت چھین لی گئی تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو تمہیں بھیجا گیا ہے یعنی قرآن مجید، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کی طرف لے آئیں گے تو اللہ کے فرما برداری ہوگی۔ اور عربوں سے پہلے نبی اس قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اس نے اللہ کے پیغام کی مطلب خلافت کی، یعنی ان کے خلاف ہو گئے اللہ کے پیغام کے۔ تو عرب میں بالکل اسی طرح اللہ کے قرآن، اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی، اس نے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس لال بچڑے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیاں، پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئیاں عالمی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہیں۔ یہودی قوم جس آخری مسیح کی 2000 سال پہلے سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں اس قوم کی سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آپ کی بات جو مسیح ہے ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کو ہم سے برکتوں کے اندر یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ان کی وفات کا پتہ چلا تو ان کی فوج نے کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیرا لے لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق امام مہدی کے ساتھ دینے کے لیے پھر ان کے فوج کے اندر کچھ جماعتوں کو شامل کیا گیا جو عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان کی طرف آئیں گے، جنہیں اس وقت خراساں کہا جاتا ہے۔ فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کا کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم کے اندر جا کر موجود اسرائیل میں جا کر امام مہدی سے ملاقات کریں گے، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی کے خلاف کہیں گے۔ اور ان کی پیشن گوئی کے مطابق یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے فساد بالکل نہیں بلکہ ان کے تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں جو حالات ہیں۔ کیسے فوج کو تیار کریں گے؟ اکٹھے ہو کر وہاں سے نکلیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر شہر میں اس جگہ کو آزاد کروائیں گے جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہے، یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہے گا۔ خون ریزی اس قدر ہوگی، اس مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں مومنین کو، مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ یہودی عیسائی یہ دنیا ایک ہی حکومت نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام۔ اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ قیامت کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں نہ چاہیں ہمیں موت تو ویسے ایک نہ ایک دن آنی ہے، کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے جنت کا سودا کیا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہو جائیں، جنہوں نے اپنے آپ کو
خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسرائیل آپ کے سب اندر اس دو بارے ہزار میں سال کیا کے رائے بعد رکھتے 5 ہیں؟ لال مجھے بچیا کمنٹ کو سیکشن امریکی میں ریاست ضرور ٹیکسس سے بتائیے گا۔ 5 لاکھ ڈالر دے